شبابک قبل حرمک، اے اللہ کے بندے تمہارے پاس جو جوانی ہے اس جوانی کو بڑھاپا آنے سے پہلے غنیمت جان لو۔ ابھی جسم کے اندر جوانی ہے، جوانی کا جوش ہے، طاقت ہے، قوت ہے، دل و دماغ استعمال کرنے کی صلاحیت ہے، ہاتھ پیر صحیح سے کام کر رہے ہیں، آنکھیں صحیح کام کر رہی ہیں، دور کی چیز قریب کی چیز ہر ایک اس کو نظر آ رہی ہے، ہاضمہ بھی ٹھیک ہے، دوڑ بھی سکتا ہے، کود سکتا ہے، ہر طرح کی محنت کا کام کر سکتا ہے۔ اگر تمہاری زندگی میں جوانی ہے تو اس جوانی کی قدر کر لو، اس کو غنیمت جان لو، اس سے پہلے کہ تمہاری زندگی میں بڑھاپا آ جائے۔ بڑھاپا آ جائے گا، نہ اٹھنے کی طاقت ہے نہ بیٹھنے کی طاقت ہے، کھانا کھاتا ہے ہضم نہیں ہوتا، اونچائی پر چڑھتا ہے تو سانس پھول جاتا ہے، دور کی چیز نظر نہیں آتی، قریب کی چیز صاف دکھائی نہیں دیتی، اپنا پرایا صحیح سے نظر میں نہیں آتا، کوئی بات جلدی دماغ میں اترتی نہیں ہے، عقل کام نہیں کرتی، ہاضمہ خراب ہو چکا ہے، پیشاب پاخانہ صاف سے نہیں ہوتا، کمر میں درد ہے، گھٹنوں میں درد ہے، ہر طرح کی بیماریوں میں وہ انسان مبتلا ہو جاتا ہے بڑھاپے میں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی جوانی کی قدر کر لو، جو کر سکتے ہو جوانی میں کر لو۔ اور یہ ایسی نصیحت ہے دنیاوی اعتبار سے بھی فائدہ مند ہے اور دین کے اعتبار سے بھی فائدہ مند ہے۔ جس کو کمانا ہے، جس کو کچھ بچا کر کے رکھنا ہے، جس کو بڑھاپے میں آرام سے زندگی گزارنا ہے، جوانی میں محنت کرے۔ ابھی اسکول میں کالج میں پڑھنے کا زمانہ ہے، بچے اسکول میں کالج میں یونیورسٹیز میں اپنا پورا دماغ پورا وقت پڑھنے لکھنے میں لگائیں۔ یہ وقت گزر جائے گا، بعد میں وہ نوجوان پچھتائے گا، کاش میں نے امتحانوں میں 70 کے بجائے 90 نمبر حاصل کیا ہوتا، کاش کہ میں نے فلاں ڈگری کو بھی حاصل کیا ہوا ہوتا تو آج مجھے بڑا عہدہ نصیب ہو جاتا، بڑی نوکری مجھے مل جاتی، بڑے سافٹ ویئر کمپنی کے اندر مجھے مینیجر کا فلاں کا کام مل جاتا۔ جوانی ہے، جتنی محنت کرنی ہے دنیا کے اعتبار سے بھی اسی جوانی میں محنت کر لینا ہے۔ اسی جوانی کے اندر وقت کو غنیمت جان کر کے محنت کر کے پڑھنا لکھنا، اور بیوپار ہو، نوکری ہو، ملازمت ہو، کاروبار ہو، ہر چیز کے اندر پابندی کے ساتھ اس کو کرنا تاکہ بڑھاپے میں اس کو آرام نصیب ہو، بیٹھ کر کے کھانے والا کھلانے والا بن سکے۔ اور دین کے اعتبار سے بھی جوانی میں یہ محنت کر لے، نماز پڑھنے کا طریقہ، وضو کرنے کا طریقہ، غسل کا طریقہ، مسنون دعائیں اور جو کچھ کر سکتا ہے جوانی میں سیکھ لے۔ جوانی سے ہی اپنے کمر کو جھکانے کی عادت بنا لے، اپنی پیشانی کو اللہ کے سامنے رگڑنے کی عادت بنا لے، اپنی دعاؤں کو اپنی حاجات کو اللہ کے سامنے مانگنے والا بن جائے۔ یہ جوانی کی عادت جب لگ جائے گی دین میں، اللہ کی عبادت میں، بڑھاپے میں چل کر اس کو عبادت کرنے میں کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ بہت سارے بڑے بڑے لوگ، بڑی عمر والے بیچارے سورہ فاتحہ اب یاد کرنا چاہتے ہیں، یاد نہیں ہوتی، اتحیات یاد کرنا چاہتے ہیں، یاد نہیں ہوتی، دعائے قنوت وہ یاد نہیں کر سکتے، بھول جاتے ہیں کون سی رکعت چل رہی ہے، رکوع میں کیا پڑھنا، سجدے میں کیا پڑھنا، اللہ سے مانگی جانے والی دعائیں صبح شام کی، مسئلے مسائل ضروری، کچھ بھی ان کو یاد نہیں رہتا ہے۔ اگر جوانی سے عبادت میں لگا ہوا ہوتا، اس کی عادت اس کو بڑھاپے میں ساتھ آئے گی اور اس کی نماز صحیح رہے گی، اس کا روزہ صحیح ہوگا، جسم کو عادت بن گئی جوانی سے۔ تو خیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جوانی کی قدر کر لو بڑھاپا آنے سے پہلے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَفِرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، اے انسان اپنے فارغ وقت کی قدر کر لو
قبل اس سے کہ تم مشغول ہو جاؤ، مصروف ہو جاؤ کسی کام میں۔ اگر کسی آدمی کے پاس خالی وقت ہے، روزانہ 2-4 گھنٹے اس کے پاس خالی ہے، کوئی کام اس میں اس کو کرنا نہیں ہے، تو ان 4-5 گھنٹوں کی قدر کر لو۔ جو اہم کام جس کو کرنا چاہیے تھا نہیں کر سکا، اس کو شروع کرو۔ اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹیز میں پڑھنے والے یا بڑی بڑی کمپنیوں میں کام کرنے والے، ان کے پاس اگر 2-4 گھنٹے خالی بچ رہے ہیں، اپنے ذاتی ضروریات کو پورا کرنے کے بعد، ڈیوٹی پورا کرنے کے بعد کچھ وقت ان کا بچ رہا ہے، اس میں کچھ نیا سیکھو۔ دنیاوی اعتبار سے بھی یہ نصیحت تمام لوگوں کے لیے مفید ہے، اور دین کے اعتبار سے بھی یہ نصیحت تمام لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ کوئی نئی چیز سیکھو، اسکول میں پڑھنے والے، کالج میں، بڑے بڑے آفس میں کام کرنے والے، نئی نئی چیزوں کو سیکھو، ابھی وقت ہے خالی، کیا پتا یہ سیکھی ہوئی چیز آئندہ چل کر تم کو کام آ جائے، آئندہ چل کر وہ کسی کمپنی سے تمہیں وہی سافٹ ویئر والا کام دے دے اور تم وہاں چلے جاؤ کہ تمہارے پاس فلاں ڈگری بھی ہے، فلاں ڈگری بھی ہے، فلاں ٹیلنٹ بھی ہے، فلاں ٹیلنٹ بھی ہے۔ آدمی کو اپنے پاس موجود نالج پر اکتفا نہیں کرنا، بس اتنا کافی ہے، نہیں، خالی وقت ہے تو نیکسٹ کیا ہے سیکھو، آگے کیا ہے اس کو جانو، سیکھو، فائدہ ہوگا۔ اسی طرح دین کے اعتبار سے بھی یہ نصیحت مفید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس اگر خالی وقت ہے اس کی قدر کر لو، ذکر کر لو، دعا پڑھ لو، قرآن کی کوئی سورت یاد کر لو، چند مسئلے مسائل نماز کے، روزے کے یاد کر لو، سیکھ لو، 2-4 رکعت نماز پڑھ لو، کیا پتا اب پڑھی ہوئی نماز آئندہ چل کر تم نہ پڑھ سکو، وقت نہ ملے تمہارے پاس، موقع نصیب نہ ہو، اس موقع کو غنیمت جانو۔ خالی وقت ہے، ادھر ادھر کی باتوں میں نہیں لگنا۔ سب سے بیکار قسم کا آدمی اگر کوئی ہے تو وہ آدمی ہے جو اپنا وقت بھی ضائع کرتا ہے اور دوسروں کا وقت بھی ضائع کرتا ہے، خالی بیٹھا رہتا ہے، ان کو بلا کر کے باتوں میں اپنا سارا وقت ضائع کر دیتا ہے۔ سب سے بیکار قسم کا آدمی وہ ہے، اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب و غریب حدیث بیان فرمائی، قیامت میں جہنم میں جانے والے جہنم میں چلے جائیں گے، وہ تو افسوس میں رہیں گے ہی اپنی پوری زندگی کو سوچ کر، جنت میں جانے والے جنت میں چلے جائیں گے، جنت میں جانے والوں کو کسی بھی چیز کا افسوس نہیں ہوگا، لیکن ایک ایسی چیز ہے جس کو سوچ کر جنت میں جانے والے بھی افسوس کریں گے۔ وہ کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا لَيْسَ يَتَحَسَّرُ أَهْلُ الْجَنَّةِ إِلَّا عَلَى سَاعَةٍ مَرَّتْ بِهِمْ لَمْ يَذْكُرُوا اللَّهَ فِيهَا۔ جنت میں جانے والے کسی بھی چیز پر افسوس نہیں کریں گے، اگر کریں گے تو اس وقت کے بارے میں افسوس کریں گے جو ان کو دنیا میں ملا تھا، جس میں وہ خالی تھے، کچھ عبادت کر سکتے تھے، ذکر کر سکتے تھے، تلاوت دعا کر سکتے تھے، نماز پڑھ سکتے تھے، لیکن اس وقت کو انہوں نے ویسے ہی ضائع کر دیا، بیکار کر دیا۔ اس وقت میں اگر کچھ عبادت کر لی ہوتی، کچھ ذکر کر لیا ہوتا، جنت میں اور ان کے درجات بلند ہو چکے ہوتے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس جو خالی وقت ہے اس وقت کی قدر کر لو، ورنہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ تم خالی وقت تلاش کرتے ہو، 5 منٹ کے لیے میں خالی ہو جاؤں، خالی ہو نہیں پاؤ گے، اتنا تم کو کام کرنا پڑے گا۔ ہمارے نوجوان موبائل لے کر کے گلی کوچوں میں، گھروں میں، ادھر ادھر چھت پر بیٹھ کر کے سارا وقت ضائع کرتے رہتے ہیں، نہ پڑھنے کی طرف ان کی کوئی توجہ ہے، نہ اسکول کا ہوم ورک ہے، نہ کالج کا کوئی پورشن ہے، کسی طرف ان کا دھیان نہیں جاتا، ہمیشہ موبائل، گیم ہے، فلم ہے، گانا ہے، فلاں، اسی میں ہمارے نوجوان تباہ و برباد ہو رہے ہیں۔ آگے چل کر کے ابھی آپ کو کچھ سرکاری نوکریوں میں، بڑی بڑی آفیسوں میں، سرکاری ڈپارٹمنٹس میں کچھ مسلمان نظر آ رہے ہیں۔ ابھی جو یہ ٹرینڈ چل رہا ہے، ابھی جو یہ سچویشن چل رہا ہے، یہ جنریشن ایسا ہے کہ آگے چل کر سرکاری آفیسز کے اندر ہمارا مسلم کوئی نوجوان آپ کو کام کرتا ہوا نہیں ملے گا، کیونکہ اس حساب سے اس کے پاس مارکس نہیں ہوں گے، اس حساب سے اس کے پاس ٹیلنٹ نہیں ہوگا۔ جہاں دیکھو ہمارے مسلم نوجوان، کوئی آٹو چلا رہا ہے، کوئی پنچر ڈال رہا ہے، کوئی موٹر سائیکل ریپیئر کر رہا ہے، پڑھنے لکھنے میں ہمارے نوجوان بالکل پیچھے ہو گئے۔
تو اس کی طرف توجہ دینا ہے.